تو جنہوں نے کام کرنا ہے وہ رستے ڈھونڈ لیتے ہیں. Where there is a will, there is a way. تو فلاح پانے کے لیے دوڑ لگائیں بھائی. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, جو ان صفتوں کو پالیں گے وہ مفلحون ہوں گے. ان الذین کفروا, بے شک جنہوں نے کفر کیا, سواء برابر ہے, علیہم ان پر, انذرتہم آپ چاہے ان کو ڈرائیں, ام لم تنذرہم یا نہ ڈرائیں, لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے. ختم اللہ, مہرے لگا دی اللہ نے, علی قلوبہم ان کے دلوں پر, وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر, وعلی ابصارہم غشاوۃ ان کی آنکھوں پر پردہ ہے, ولہم عذاب عظیم اور ان کے لیے ہے بہت بڑا عذاب. یہ کون لوگ ہیں جی؟ آپ کسی عام بندے کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کافر کبھی ایمان نہیں لائے گا, یہ بھٹکا ہوا کبھی راہ پر نہیں آئے گا, وہ اللہ جانتا. یہ اس وقت کہا گیا تھا کفار کے سرداروں کے لیے, کیونکہ وہ جان بوجھ کر انکار کر رہے تھے, جیسے ابو جہل نے صاف کہا بھی منہ سے, اور اس نے کہا محمد تمہیں میں جھوٹا نہیں کہتا مگر تمہاری باتوں پر میرا دل نہیں دکھتا صلی اللہ علیہ وسلم. تو جو جان بوجھ کر ایمان نہیں لاتا اس کا کچھ نہیں ہو سکتا. ایسا گروہ ہر عہد میں موجود رہے گا, مگر کسی کے مرنے پر ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو غفلت پر ہی مر گیا, یہ گمراہی پر ہی مر گیا. جیتے جی ہم کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے, اچھا جی. وَمِنَ النَّاسِ, اچھا یہ دو گروہ ہو گئے, ایک کافر ایک مشرک. اب یہ مدینہ کی صورت ہے, مدینہ میں حالات تھوڑے سے چینج تھے. مکہ میں دو گروہ تھے, ایک کافر تھے ایک مسلمان, دونوں واضح تھے. مدینہ میں آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے آغاز میں کہ مدینہ میں یہود بھی آباد تھے اور عرب بھی آباد تھے. یہود کے تین بڑے قبیلے تھے, بنو قینقاع, بنو نذیر, بنو قریظہ. ان قبیلوں کی آگے کئی کئی شاخیں تھیں, لیکن یہ تین مین قبیلے تھے. اور عربوں کے دو قبیلے تھے, اوس اور خزرج مین, اور ان کی کئی شاخیں. اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا ہے تو نبوت کے 11ویں سال میں مدینہ سے جو ہے 5-6 لوگ حج کے لیے آئے تھے. 3 مرد تھے, 2 عورتیں تھیں. آپ گھاٹی تھی عقبہ جہاں وہ ٹھہرے ہوئے تھے, وہاں پر آپ گئے, آپ نے تبلیغ کی, وہ اسلام لے آئے. انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ مبلغ بھیجے, تو آپ نے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا. تو اللہ کے فضل سے 1 سال میں سارا ہی مدینہ کے عرب مسلمان ہو گئے, 90% مسلمان ہو گئے. ٹھیک ہے, چند عرب رہ گئے جو مسلمان نہیں ہوئے, اور یہود تو بالکل نہیں ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 12ویں سال حج پر ایک پوری جماعت آئی جس میں 83 مرد اور 11 عورتیں. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی اور آپ کو مدینہ آنے کی دعوت دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے چچا عباس تھے, آپ رات کے اندھیرے میں چھپ کر آئے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے چچا عباس تھے. تو جب انہوں نے کہا کہ آپ مدینہ آ جائیں, مدینہ کو مرکز تبلیغ بنائیں, تو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسلمان نہیں تھے. وہ اٹھ کر کہنے لگے اے گروہ یثرب, تم جانتے ہو کہ تم کیا بات کہہ رہے ہو, محمد کو دعوت دینا پورے عرب کو جنگ کی دعوت دینا ہے. ہم محمد پر ایمان نہیں لائے لیکن ہم نے اس کا ساتھ بھی نہیں چھوڑا, کیا تم محمد کا ساتھ دے سکو گے صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو انہوں نے کہا, ان کے ترجمان جو تھے وہ اٹھے, انہوں نے کہا جی بالکل ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیں گے, مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل جب آپ غالب آ جائیں گے تو ہمیں چھوڑ کر آپ واپس آ جائیں گے. آپ نے کہا نہیں, میرا مرنا جینا تمہارے ساتھ, ساری دنیا ایک طرف جائے اور انصار ایک طرف جائے تو میں انصار کی راہ چنوں گی. اسی لیے پھر آپ فتح مکہ کے بعد بھی مکہ واپس چلی گئے, اور مدینہ کا نام یثرب تھا. آپ کے آنے سے مدینہ النبی ہو گئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر. اور آپ نے دعا کی اللہ ابراہیم کی برکت سے آپ نے مکہ کو حرم بنایا, میری وجہ سے مدینہ کو حرم بنا, تو وہ ہمارا دوسرا حرم الحمدللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3رے سال یعنی آپ نے ہجرت کی اجازت دے دی. حج کا مہینہ تھا, آخری مہینہ تھا, ہجرت شروع ہوئی 3-4 میں کمپلیٹ ہو گئی. ربیع الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ہجرت کر کے چلے الحمدللہ. اب مدینہ میں گروہ 3 ہو گئے ظاہری, ایک گروہ مسلمانوں کا, ایک گروہ کافروں کا یعنی یہود کا. یہود کافر تھے نا, ایمان نہیں لائے, کافر ہو گئے. ایک گروہ منافقین. یہ گروہ کون سا تھا؟ یہ گروہ تھا عربوں کا, اور خزرج کے وہ لوگ جو ایمان نہیں لائے اور اسلام کو انہوں نے پسند نہیں کیا. اب ہوا یہ کہ وہ اکیلے رہ گئے, پورا خاندان مسلمان ہو گیا, تو خوف کی مارے وہ مسلمان ہوئے. اچھا, جب بدر میں فتح ہوئی اور مسلمانوں کو فتوحات ملنے لگی تو مال غنیمت کی لالچ میں مسلمان ہو گئے, اور کچھ ایسے تھے جو مسلمانوں کے اندر لڑائیاں ڈلوانے کے لیے مسلمان ہوئے. تو منافقت تیسرا گروہ تھا, لیکن منافقت کی ریزنز الگ الگ تھے. کوئی لالچ کی وجہ سے تھا, کوئی خوف کی وجہ سے تھا, کوئی مصلحت کی وجہ سے تھا, کوئی سازش کی وجہ سے تھا, اپنی اپنی ریزنز تھے. تو یہ منافق جو تھے نا, یہ سب سے ٹیڑھا معاملہ تھا, کیونکہ کافر تو سامنے کھڑا ہے, کافر ہے, منافق کا پتہ نہیں چلتا. تو یہ سورہ منافقین کے بارے میں بحث کرتی.
ٹھیک ہے, اس کا خاص موضوع. یہ بھی 17 رکوع جو چلیں گے یہ منافقوں کے بارے میں چلیں گے. وَمِنَ النَّاسِ لوگوں میں ہے مَن یقول جو کہتا ہے آمنا باللہ ہم ایمان لائے اللہ پر وبالیوم الآخر آخرت کے دن پر وما هم بمؤمنین حالانکہ وہ مومن نہیں. انسانوں میں ایک گروہ ایسا ہے جو منہ سے کہتے ہیں ہم اللہ پر اور آخرت پر ایمان لے آئے ہیں حالانکہ وہ ایمان نہیں لائے. یخادعون اللہ دھوکہ دے رہے ہیں وہ اللہ کو والذین آمنوا ایمان والوں, یعنی وہ دھوکہ دینے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں. وما یخدعون الا انفسهم مگر دھوکہ وہ صرف اپنے آپ کو دے رہے ہیں. وما یشعرون ان کو شعور نہیں. دیکھیں جی اللہ کو تو دھوکہ دیا ہی نہیں جا سکتا. مسلمانوں کو وقتی طور پر دھوکہ دے لیا, کسی جنگ میں ہار گئے, کوئی نقصان ہو گیا, اجر تو پھر اللہ کے پاس ہے, اللہ معاف کر دینے والا. ان کا کیا ہوگا؟ یہ جب اللہ کے حضور پہنچے گے یہ منافق ہوں گے نا, تو اصل نقصان تو اپنا کر رہے اور اس کا شعور نہیں. فی قلوبہم مرض ان کے دلوں میں مرض ہے. کون سا مرض ہے جی؟ اصل مرض ہے منافقت. اب منافقت کی ریزنز الگ ہے. جیسے کسی کو دل کی بیماری ہوتی ہے نا, سارے ہارٹ پیشنٹ کہلاتے ہیں, لیکن ریزنز الگ ہوتی ہیں. کسی کی بریدیں سکڑ گئی ہوتی ہیں شریانے, کسی کا جو ہے ویلو جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ گیا ہوتا ہے, کسی کا خون تھک ہو گیا ہوتا ہے, کسی کے دل میں سوراخ ہو گیا ہوتا ہے, کسی کا دل سوڑ گیا ہوتا ہے, کسی کے دل پر چربی آ گئی ہوتی ہے. الگ الگ ریزنز ہے, بیماری دل کی. اسی طرح منافقت روگ تو دل کا ہے مگر ریزنز الگ ہے. کوئی کسی کو لالچ, کسی کو خوف, کسی کی سازش, کسی کی مصلحت, کسی پر دباؤ, اپنی اپنی ریزنز. فزادہم اللہ مرضا اللہ نے ان کا مرض بڑھا دیا. کیوں بڑھا دیا جی اللہ نے؟ اگر ایک ہارٹ پیشنٹ پرہیز نہ کرے, دوائی بھی نہ کھائے, ڈاکٹر کے سمجھانے پر بھی مرغن غذائیں نہ چھوڑے, واک بھی نہ کرے, تو اس کا مرض بڑھے گا. اللہ کام کریں گے؟ نہیں کریں گے. تو جو جسمانی مرض کا معاملہ ہے وہی روحانی مرض کا معاملہ. ایک بندے کو نظر آ رہا ہے, آپ دیکھیے آثار شروع ہو جاتے ہیں, نماز میں دل نہیں لگتا, نمازیں چھوٹنے لگ جاتی, پرواہ نہیں ہوتی, جھوٹ بول رہے ہیں, کوئی فکر ہی نہیں ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں, حرام حلال کی کوئی وہ نہیں رہی, زبان پر گانے آنے شروع ہو جاتے, علامتیں ظاہر ہونی شروع ہو جاتی, مرض لگ گئے. لیکن توجہ نہیں دیتے, لگ گیا تو لگ گیا, پھر اللہ بھی چھوڑ دیتے ہیں. اور جو فکر مند ہوتے ہیں وہ جب نمازوں میں کوتاہی ہوتی ہے اسی وقت ہوشیار ہو جاتے. کیا سبب ہوا کہ مجھ سے نماز چھوٹ گئی؟ مجھے جھوٹ ہلکا کیسے لگا؟ آج مجھے فلم دیکھنے میں مزہ یعنی کیسے آ گیا؟ کراہت کیوں نہیں محسوس ہوئی؟ انہیں اسی وقت اپنی حالت مشکوک لگتی ہے, وہ اسی وقت اللہ کے حضور کھڑے ہو جاتے. کیا کریں اگر منافقت محسوس ہو؟ ہمیں اپنے اوپر منافقت سے ڈرنا چاہیے. صحابہ ڈرتے تھے, تو منافقت سے ڈرتے ہوئے اپنے اوپر جائزہ لینا چاہیے. اگر ہم برے کاموں میں اپنے آپ کو بے خوف پاتے ہیں تو ہمیں فکر مند ہو جانا چاہیے. تو کیا کریں؟ سب سے پہلے نفل حاجت پڑھ, کیونکہ دل اس کے قبضے میں, وہ بدلتا. تو کھڑے ہو جائے, اللہ سے پناہ مانگے کہ اللہ جی مجھے منافقت سے بچا لے, مجھے جہنمی نہیں بننا, آپ میرے دل کا علاج کرتے ہیں. اس کے بعد صدقہ دے, اور دیتے رہیں, تھوڑا تھوڑا دے مگر دے. روٹی پکا کر کسی کو کھلا دے, وہ بھی صدقہ ہے. اور تیسری بات پھر اپنے اوپر چیک رکھیں اور قرآن کثرت سے پڑھیں. انشاءاللہ یہ دل کا مرض جاتا رہے گا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا, آپ نے کہا دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو لگ جاتا ہے. صحابہ نے کہا علاج کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے کہا موت کو کثرت سے یاد کرنا اور قرآن کثرت سے پڑھنا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ ان کے لیے عذاب دردناک ہے. دردناک عذاب کون سا ہوتا ہے؟ جو رلا دیتا ہے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب علیم. کیوں ہے جی؟ بما کانوا یکذبون, کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں. ان کے لیے عذاب علیم ہے ان کے جھوٹ کی وجہ سے. دیکھیں منافقت کی جڑ کیا ہے؟ جھوٹ. تو جھوٹ زندگیوں سے خارج کر, دعا مانگا کر, اللہم انی اعوذ بک من سوء الاخلاق, اور اللہم طہر لسانی من الکذب. آپ یہ ایک ایک حصہ بھی تو پڑھ سکتے ہیں, پوری تو پڑھ نہیں سکتے, ایک حصہ بھی پڑھ سکتے ہیں. جھوٹ ہماری زندگی میں شامل ہو چکا ہے. ہم کہتے ہیں ہم نہیں جھوٹ بولتے, یہ بھی جھوٹ ہے. ہم بولتے ہیں مذاق میں, بچوں کے ساتھ ہی بول لیتے ہے نا. ابھی پرسوں مجھے ہوا, اتنا افسوس ہوا کہ یعنی میں کھڑی کام کر رہی تھی تو تھوڑی سی میں چڑی ہوئی تھی, میرا کام اٹکا ہوا تھا, تو میری پوتی آگے کہتی کیا کری؟ میں کہ ناچ رہی ہوں. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک تو ویسے ہی مغلوبہ اور دوسرا جھوٹ. کھڑی کام کر رہی ہوں, اب میرا ایسا کہنے سے کون سا کام کا برڈن ہلکا ہو گیا. پھر میں نے بہت استغفار کی. تو اس طرح ہم بہت ساری چیزوں میں جھوٹ بول جاتے ہیں. بچہ شرارت کر رہا تھا, مجھ سے کہتے ہیں بھوت آ جائے گا, اپنے اپنے نام رکھے ہوئے نا, فلاں کے پکڑ لے گا, یہ بھی تو جھوٹ ہے.
कैसे बच्चे को सुलाए, इससे तो बेहतर आप 2 चपेड़े मार के सुला, झूठ मत और कई तरह के झूठ बोल के जिन्हें हम झूठ गुमान नहीं करते, तो झूठ मजाक में भी झूठी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबिया उम्मे कैस के पास मौजूद थे, तो उन्होंने अपने बच्चे को आवाज दी कि बच्चे इधर आ, मुझे कुछ दूंगी। तो आपने कहा क्या देंगी? उन्होंने कहा जी मेरे हाथ में खजूर है। आपने कहा अगर खजूर ना होती तो ये झूठ लिखा जाता। तो ये इस तरह के बहुत सारे झूठ हैं, हमें उनसे बचना है, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मोमिन झूठा नहीं हो सकता, ईमान और झूठ एक दिल में नहीं रह सकते। याद रखें, हदीस है अस्सिद्कु युंजी वल किज़्बु युहलिक, सच्चाई निजात देती है, झूठ हलाक कर देता है। वइज़ा क़ील लहुम, जब उनसे कहा जाता है ला तुफ़सिदू फिल अर्दी, जमीन में फसाद ना फैलाओ, कालू कहते हैं इन्नमा, बेशक नहनु हम हैं मुस्लिमून, इस्लाह करने वाले। इधर की बात उधर, उधर की बात उधर करते सहाबा में, और बात को बदल देते ना, अपने अंदाज में कर देते, तो बाज़ औक़ात सहाबा में गलत फहमियां हो जाती, ऊंच नीच हो जाती। तो जब बाद में बात खुल जाती ना बात, तो फिर उनको समझाते कि क्यों ऐसी लगाई बुझाई करते। तो कहते लोग हम तो तुम्हारा भला चाहते इसलिए करते हैं। खानदान में भी होते हैं ना ऐसे लोग, सारी अगले की आगे गिबत करते हैं, कुछ सच कुछ झूठ, और फिर कहते हैं मैंने तेरा भला मकसूद है कहां करके तनता चुके, वरना मैंने भी लोड़े दसन। ऐसे सारे लोग खैर खा नहीं। अल्लाह कहते हैं अला इन्नहुम हुमुल मुफसिदून, याद रखो यही है फसादी, वलाकिन ला यशऊरून, इन्हें शऊर नहीं। ये फसाद डाल रहे हैं मगर इन्हें शऊर नहीं है। किस बात का? कि इस फसाद का नतीजा में जो जंग भड़केगी खुद भी बीच में ही झुलसेंगे, खुद कोई बचकर के ही चले जाएंगे। जो टेररिस्ट बम फोड़ते हैं ना, उन बमों में कितने भी हलाक हो जाते हैं, वो किसी को नहीं देखते। वइज़ा क़ील लहुम, जब कहा जाता है उनसे आमिनू, ईमान लाओ, कमा आमन नास, जैसे दूसरे लोग ईमान लाए, यानी जैसे आम मुसलमान ईमान लाए दिल से, तुम भी दिल से ईमान लाओ। कालू कहते हैं अनुमिनू, क्या हम ईमान लाएं, कमा आमन सुफहा, बेवकूफों की तरह। किस बात को बेवकूफी कहते थे? सहाबा जान से माल से हाजिर, जानो माल इस्लाम पर कुर्बान कर रहे थे, खुद भूखा रहकर दूसरों का साथ देते। तो कहने लगे वो तो बेवकूफ है, अपने आप को मुशक्कत में डाले में, हम कोई बेवकूफ है, हम तो सियाने, हम अपना माल अपना वक्त क्यों बर्बाद करें। आप यहाँ आए, क्या मिल जाएगा आपको, कितने पैसे मिलने हैं? कोई पैसे नहीं मिलने ना। एक खातून मुसलमान हुई माशाल्लाह, अमेरिकन है, तो उनका नाम नहीं मुझे पता क्योंकि मैंने एक इंटरव्यू का हिस्सा ही देखा। तो वो कहती है कि मैं जुबान अरबी लैंग्वेज का कोर्स कर रही थी, तो मैं हॉस्पिटल में नर्स हूँ, तो वहां पर मुझे बुलाया गया, कॉल किया गया, तो डिलीवरी जो है उसके लिए था। तो कहती है मैं गई, तो मुझे पता है कि डिलीवरी के केसेस में बाज़ बहुत टाइम लग जाता है और आप फारिग होते हैं कोई, तो कहती मैं अपनी बुक साथ ले लूँ, और मैंने पास रखी। तो मेरी एक साथी नर्स कहने लगी कि ये क्या है? कहती मैंने कोर्स कर, कहती अच्छा इसको करने से तुम्हें कितनी यानी इनकम में तुम्हारी क्या इजाफा होगा, क्या फायदा होगा, तुम कोर्स क्यों कर रही हो? तो कहने लगी हमें ये शऊर नहीं है। उस पर फिर आगे की पूरी बात थी कि जो भी हमने काम करते हैं दुनिया में कोई नफा तो हो ना। अब एक अमेरिकन सोचता है, वो फिर भी सही सोचता है क्योंकि उनकी तरबियत ये हुई है, हमें क्या हो गया, हम तो मुसलमान। तो वो कहने लगे दुनिया लुटा कर बैठे हुए हैं, भूखों मर रहे हैं और अपने मुहाजिर भाइयों के साथ सब कुछ शेयर कर रहे हैं, इन बेवकूफों जैसे मुसलमान हो जाए। अल्लाह कहते हैं अला इन्नहुम हुमुस्सुफहाउ, याद रखो बेवकूफ ये खुद है, वलाकिन ला यालमून, जानते नहीं है। दुनिया की इस तकलीफ को उठाकर मोमिनीन सादिकीन आखिरत की नेमतें हासिल कर रहे हैं, और ये दुनिया की चंद घड़ियों की लज्जत के लिए आखिरत का अजाब मोल ले रहे हैं। बेवकूफ ये खुद है। वइज़ा लकुल लज़ीना आमनू, जब वो मिलते हैं ईमान वालों से, कालू कहते हैं आमन्ना, हम ईमान लाए। वइज़ा खलऊ, जब अकेले होते हैं, इला शयातीनिहिम, अपने शैतान साथियों की तरफ, कालू कहते हैं इन्ना माअकुम, हम तुम्हारे साथ हैं, इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन, उनका तो हम मजाक उड़ा रहे हैं। यानी कि मुसलमानों को मिलते तो कहते हम मुसलमान हैं, मुनाफिक जो थे इस्लाम का दावा करते, और जब यहूद के साथ होते, अपने सरदारों के साथ होते, तो कहते कि भाई हम तो इस्लाम का ढकोसला कर रहे हैं ताकि इन्हें धोखा दे सके। अल्लाह यस्तहज़िउ बिहिम, अल्लाह उनका मजाक उड़ा रहा है, वयमुद्दुहुम, उन्हें ढील दे रहा है, फी तुग़यानिहिम यामहून, उनकी सरकशी में वो अंधे बने फिर रहे हैं। अल्लाह कहते हैं ये क्या धोखा देंगे, ये क्या मजाक उड़ाएंगे, मैं इनके साथ हंस रहा हूँ, मैं इनके साथ खेल रहा हूँ, जाने दो जहां तक जाते हैं सरकशी में, पलट कर तो मेरे पास आएंगे, फिर हिसाब लूंगा। उलाइकल लज़ीना इश्तरऊ अद-दलालत बिल-हुदा, ये वो लोग हैं जिन्होंने हिदायत बेचकर गुमराही खरीद ली जानबूझकर। फमा रबिहत तिजारतुहुम, इनकी तिजारत नफा बख्श नहीं है,
और माँ का मुक्तादीन, ना कभी ने हिदायत मिलेगी। मसलुहुम, मिसाल है उनकी, कमसलिल लज़ी इस्तौक़द नारा, उस शख्स जैसी जिसने आग जलाई हो। फलम्मा अज़ाअत मा हौलहु, फिर जब उसका माहौल रोशन हो गया, ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम, अल्लाह ने उसकी रोशनी छीन ली। व तरकहुम फी ज़ुलुमातिन, उसे अंधेरों में छोड़ दिया। ला युबसिरून, वो देख नहीं सकते। यानी कि बड़ी उम्दा मिसाल है। यहूद ने सबको कहा कि आखिरी नबी आएंगे, खुद भी आकर मदीना में इसलिए आबाद हुए कि पहचान यही आखिरी नबी का दारुल हिजरा है। मगर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और लोग उन पर ईमान ले आए, तो इन्होंने क्या किया कि जी ये बनी इसराइल से नहीं है, हम ईमान नहीं लाएंगे। और मदीना वालों को यहूद के बताने की वजह से आखिरी नबी की निशानियां पता थी, सारी कौम ईमान ले आई, ये चंद लोग ईमान नहीं लाए। तो अल्लाह ने कहा इनकी मिसाल ऐसे है कि कोई रोशनी जलाए, दूसरे उस रोशनी में देखने लगे, वो खुद अंधा हो जाए। बदकिस्मती। सुम्मुन, बहरे हैं, बुकमुन, गूंगे हैं, उमयुन, अंधे हैं, वहुम ला यरजिऊन, वापस नहीं आएंगे। देखें जी, कोई बहरा हो मगर देखता हो, इशारा कर दे, कोई अंधा हो सुनता हो, आवाज दे ले। चलो अंधा भी हो, बहरा भी हो, बोल सकता हो, खुद किसी को आवाज देके मदद मांग ले, मगर ये तो अंधे बहरे गूंगे हो गए। हक की तरफ से इन्होंने आंखें कान जुबानें बंद कर दी। अब अकेले चलेंगे तो खड्डे में ही गिरेंगे ना भाई। अंधे बहरे गूंगे हैं तो फिर हादी को पकड़ ले, हादी रास्ता दिखा देगा, मगर हादी का पैरवी करने को भी तैयार नहीं है, तो फिर नतीजा तो एक ही है, जाकर कारे जहन्नुम में गिरना। आओ, या फिर इनकी मिसाल है कसवय्यिबिन, जैसे मुस्तवदात बारिश आए, मिनस समाई, आसमान से, फीही, उसमें जुल्मातुन, अंधेरे हो, वरादुन, गरज हो, व बरकुन, चमक हो। या फिर इनकी मिसाल ऐसे है जैसे आसमान से बारिश उतरे, उसमें अंधेरे, गरज और चमक हो। बारिश होती है, बड़ी नफा बख्श चीज है, मगर जब होती है तो तकलीफ आती है ना साथ, अंधेरा, गरज, चमक। तो इस्लाम भी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे लाई हुई आयत की मिसाल बारिश जैसी। एंड रिजल्ट तो खैर है, मगर जब इस्लाम फैलेगा तो दिक्कत आएगी। जब आप इस्लाम की बात करेंगे आप पर दिक्कत आएगी। आप याद करें, वरका बिन नौफल ने कहा था ना ये आपको निकाल देंगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा क्या मुझे निकाल देंगे? वरका बिन नौफल ने कहा आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने उठकर ये बात कही हो जो आप कहने वाले हो उसकी मुखालिफत न हो। आज आप इस्लाम में दीन इस्लाम, पाकिस्तान में दीन इस्लाम नाफिज कर दे, आपकी मुखालिफत शुरू हो जाएगी। तो अल्लाह कहते हैं इनकी मिसाल ऐसी है जैसे बारिश में अंधेरा, बिजली, गरज, चमक होती है, तो इन्हें फायदा नजर नहीं आता, इनको सब गरज चमक का डर होता है। यजअलूना, वो डालते हैं, अस्वाबियहुम, अपनी उंगलियां, फी आज़ानिहिम, अपने कानों में, मिनस सवाइकी, बिजलियों के कड़के से, हज़र अल मौत, उन्हें मौत का डर लगता है। वो अपनी उंगलियां बिजली की कड़क के वक्त कानों में ठूस देते हैं, उन्हें डर लगता है मर ना जाए। बिजली की कड़क से मुराद जंगे, जब वक्त आता ना मुसीबत का, जंग नाफिज होती, डर जाते, कोनों में घुस जाते। वल्लाहु मुहीतुम बिल काफिरीन, अल्लाह काफिरों को घेरे हुए है, यानी उनकी हालत अल्लाह से पोशीदा नहीं है। यकादुल बरको, करीब है कि बिजली, यख्तफु, छीन ले, अब स्वारहु, उनकी निगाह, बिजली की चमक उनकी आंखें छीन लेगी अनकरीब, यानी इस्लाम की कामयाबी से अंधे होकर बैठ जाएगी। और हुआ भी, कुल्लमा, जब भी आगवा रोशन होता है, लहम, उन पर, मशऊ, चल पड़ते हैं, फीही, उस रोशनी में, जब रोशनी होती है चल पड़ते हैं। अच्छा वक्त आता है तो आ जाते ना, माले गनीमत में हमें भी हिस्सा दो। वइज़ा अज़्ज़मा अलैहिम कामू, जब अंधेरा छाता है खड़े हो जाते हैं, जंग आती है तो भाग जाते। सारे अहदे रिसालत में और बाद में भी मुनाफिकीन का यही तौर रहा, खुशी के वक्त साथ है और मुसीबत के वक्त साथ नहीं। और क्या मुहावरा है जी आपका, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन नीड, जो मुश्किल के वक्त में साथ है वही दोस्त है। वलौ शाअ अल्लाहु, अगर चाहता अल्लाह, लज़हब बिस्समइहिम व अबसारिहिम, ले जाता इनकी समातें, इनकी बसारतें। इन्होंने हक से अपनी आंखें और कान बंद कर रखे हैं। अल्लाह कहते हैं मैं चाहूं कि इनकी सचमुच की आंखें भी छीन लूं और कान भी छीन लूं, लेकिन मैं मोहलत दे रहा हूं। क्यों दे रहा हूं? वापस तो उसी के पास जाना है, उसे किस बात की जल्दी, उसे किसी बात की जल्दी नहीं, वो एक एक चीज का हिसाब देगा। सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, उस दिन एक एक नेमत का हिसाब दूंगा, तो वो लेगा, इन आंखों का, कानों का, जुबान का, हर चीज का हिसाब होगा। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है, हर चीज पर कादिर है। दुनिया में मामलात अगर बिगड़ते नजर आते हैं ना तो उनको संवारना जिम्मा हमारा, इसलिए अल्लाह ने हमें मौका दिया होगा। तो देखिए 1444 हिजरा है और रमजान इंशाअल्लाह आने वाला है। अल्लाह से उम्मीद है कि हम रमजान को पा लेंगे। फितनों के दौर का रमजान है, गनीमत है कि हम सूरत यहाँ 2-4 बैठे। इस फितनों के दौर में अल्लाह की रस्सी को मजबूत थाम ले,
اور قرآن پر بہت مشقت کریں خصوصاً رمضان میں. اللہ سے امید ہے جس طرح رمضان میں قرآن کی وحی آئی تھی اسی طرح رمضان میں قرآن ہمارے دل پر بھی اترے گا. اب کچھ سوال آئے ہیں جی چیٹ میں. اچھا جی, تسبیح میننگ کین وی پرے فار پیپل ہو پاسڈ اوے, قرآن, درود شریف, کلمہ. دیکھیں جی, جو ہمارے لوگ مر چکے ہیں ان کے لیے قرآن وغیرہ آپ نہیں پڑھ سکتے, دعا کر سکتے. اور باقی آپ جب کوئی اچھا کام کرتے ہیں آپ کے والدین کا, آپ کے بڑوں کو اس کا آٹومیٹک اجر ملتا ہے. مرنے والوں کے لیے جو کام کرنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا, آپ نے کہا اگر مرنے والے کے ذمے اس کے فرض روزے باقی رہتے ہوں تو آپ ان کے روزے رکھتے, ٹھیک ہے. اور اگر آپ کی حیثیت ہو تو صدقات کریں, صدقہ چھوٹا بھی ہو سکتا ہے. مرنے والے کی طرف سے قربانی کریں, طواف کریں, حج و عمرہ کریں, یہ کام آپ کریں گے. اور دعا کریں, صدقہ جاریہ کا سبب بنائیں, ٹھیک ہے. باقی قرآن خوانی, نفل نمازیں, تسبیح پڑھ کے ان کو بخشنا یہ نہیں ہے. ہاں جب عبادت کریں ان کے لیے دعا کریں ساتھ میں. عبادت اپنی اپنی ہے بھائی. آپ زندگی میں کہہ سکتے ہیں کہ میں روز سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی ایک تسبیح کرتی ہوں, آج میرے سر میں درد ہے بیٹی میرے اسے کی تسبیح تم کر دو, کر سکتے ہیں. تو بس بات ختم. جو کام زندہ اپنی زندگی میں مجبوراً دوسرے سے کروا سکتا ہے, جیسے صدقہ آپ کسی کا دے سکتے ہیں اپنے پاس سے, زندہ ہے وہ دے سکتے ہیں. آپ کسی کو حج کرا سکتے ہیں, اگر وہ بیمار ہے اس کی جگہ حج بدل کر سکتے ہیں, کر سکتے ہیں. آپ کسی کی قربانی کر سکتے ہیں, کرتے ہیں. ہمارے شوہر ساری بار ہماری قربانیاں کرتے ہیں, ہم کون سے اپنے پیسوں سے کرتے ہیں. اللہ ان کو برکتیں دے. زندہ کی کر سکتے تو مردہ کی بھی کر سکتے. اچھا, ایک بندہ جو روزہ نہیں رکھ سکتا وہ فدیہ دے کر روزہ رکھواتا ہے نا, تو اسی طرح مرنے والے کا روزہ رکھا جا سکتا ہے. تو جو کام زندہ کے نہیں ہو سکتے کسی مجبوری کے تحت وہ مرنے والے کے بھی نہیں ہو سکتے. اگر زندہ بیمار پڑ جائے نماز پڑھوا سکتا ہے. اگر زندہ بیمار پڑ جائے وہ کہے میں نہیں پڑھ سکتا اور میں روز 1 دفعہ قرآن پڑھتا تھا میرے حصے کا پڑھ تو پڑھا سکتے ہیں نہیں. تسبیحات کرا سکتے ہیں نہیں. استغفار کرا سکتے ہیں نہیں. وہ اپنی اپنی, تو وہ مرنے کے بعد بھی اپنی اپنی. ہاں دعائیں خیر ہے وہ ہر قدم پر کریں جی. Someone said to me, it is in hadith you can, so I am little confused. دیکھیں جس نے کہا نا حدیث میں ہے, انہیں کہا حدیث لا کے دو. وہ کہتے ہیں نا سانچ کو آنچ کیا, تو وہی بات ہے. ایک اور محاورہ ہے ہاتھ کنگن کو آرسی, تو بے فکر ہو جائے. انہیں کہا حدیث لا کر دو. میں بیٹھی ہوں, یہاں بیٹھی ہوں, میں نہیں بھاگ کر جاؤں گی, حدیث لا کر دو. حدیث لے آئیں گے, سب سے پہلے مجھے ماننے والا پائیں گے. اول تو حدیث ہے ہی نہیں, اور اگر ان صاحب نے کہیں دیکھی ہے تو وہ نیٹ وغیرہ پہ دیکھی ہوگی من گڑھ. بڑا حدیث کو لے کر فساد ہے جی. حدیث کے ذریعے گمراہی پھیلانا بڑا پرانا طریقہ ہے. قرآن کے ذریعے تو پھیلا نہیں سکتے نا, حدیث کے ذریعے پھیلانے کا پرانا طریقہ ہے. تو یہ بڑی کامن باتیں ہیں. لہٰذا بہت ساری چیزیں ہیں جو حدیثیں کہہ کر شیئر کر دی جاتی ہیں. ٹھیک ہے, اگلے دن کسی نے مجھے ایک حدیث بھیجی اور انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھیں یہ بات جو ہے یہ تو حدیث سے ثابت ہے, جمعے کے دن کپڑے نہیں دھونے. تو اچھا ساتھ انہوں نے نمبر بھی دیا ہوا, ترمذی کی فلاں حدیث جو ہے نا, ابن ماجہ کی فلاں حدیث. میں نے کہا اچھا, میں نے جب تمہیں ترمذی پڑھی تب تو نہیں تھی, اب کہاں سے آ گئی. اینی ویز میں نے وہ حدیث کھولی تو وہ حدیث وہاں پہ وہ ہے ہی نہیں, مجھے پتا تو نہیں ہے, لیکن پھر بھی میں نے کھولی. پھر میں نے انہیں شیئر کیا, میں کہا دیکھیں جی جو نمبر دیا ہوا ہے اس پر ابن ماجہ کی حدیث یہ ہے اور ترمذی کی حدیث ہے. جھوٹے نمبر بنا کے لکھ دیے. انہوں نے کہا انہوں نے کہا جا کے کہا کھول, ہم نے کھول لیا الحمدللہ. اسی طرح ایک اور فضاد میری نظر سے گزرا, ایک خاتون نے مجھے حدیث شیئر کی اور وہ بخاری کی حدیث ہے کہ جس نے بیری کا درخت کاٹا اس پر لعنت. اب خاتون نے مجھے حدیث سینڈ کی, میں بڑی حیران ہوئی, میں نے کہا یہ بڑی عجیب بات ہے. اب میرے ذہن میں تھی کہ یہ بات تو مردود ہے, یعنی یہ بات کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی, کیونکہ بخاری پڑھے ہوئے مجھے زمانہ ہو گیا تو ساری حدیثیں تو یاد نہیں. تو میں نے کہا کہ یہ جو روایت ہے یہ کچھ یوں ہے کہ کس نے بیان کی اس کو ڈانٹا گیا. خیر میں نے وہ تلاش کی نکالی تو اب دیکھیں پوری حدیث کیا تھی. پوری حدیث یہ تھی کہ عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے ٹیک لگائے ستون کے ساتھ, تو ایک صاحب آئے جو غیر عرب تھے اور وہ کہنے لگے کہ میں عراقی ہوں, تعلیم کے لیے آیا ہوں, اور میں نے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیری کا درخت کاٹنے والے پر اللہ کی لعنت. تو عروہ بن مسعود نے کہا یہ میں جو ٹیک لگائے بیٹھا ہوں نا میرے بھائی کا گھر ہے, اور اس کے سارے ستون جو ہے نا وہ بیری کے درختوں کے تنوں سے, اور میں خود ان کی زمینوں سے کاٹ کر لایا ہوں. یہ ایسی بات ہے تم غیر عرب لوگ گھڑتے ہو. تو وہ کہنے لگا جی میں نے تو مدینے میں آ کر سنی.
تو کہا مدینے میں سنی ہوگی, سنی کسی غیر عرب سے ہوگی کہ تم غیر عرب جھوٹی حدیثیں گھڑتے. ناراض ہوئے نا وہ, تو وہ کہنے لگا کہ میں نے تو مدینے میں آ کر سنی, تو کہنے لگا سنی مدینے میں نا, مگر سنی کسی غیر عرب سے ہوئی. اب ظلم دیکھیں, وہ پوری بات چھوڑ کر وہ جو جھوٹی بات ہے اس کو نکال کر سجا کر حدیث کا نمبر لکھ کر صحیح بخاری کا نام ڈال کر فیس بک پہ ڈال دیا. یہ ہے ظلم. تو لہٰذا جس نے آپ سے کہا ان سے کہیں حدیث لا کر دیں, اگر حدیث صحیح ہوگی آپ سب سے پہلے مجھے ماننے والا پائیں گے, میں اپنی رائے سے رجوع کر دوں, اور اگر حدیث غلط ہوگی, جو غلط ہی ہوگی, تو میں آپ کے سامنے بات رکھ دوں گی. ٹھیک ہے, تو ان کو کہیں لے کر آئیں. جی کسی اور کا کوئی سوال؟ یہی ہے کہ شبرات کے لوگوں نے بڑے اوپینین قرآن پڑھتے تھے دوستوں کہاں تک ہے اسلام میں ایسی کوئی بات نہیں. یہ بات یہ کیا بات اچھا کر رہے ہیں کرتے رہے ہیں. آج آپ نئی بات بتا رہے, میں نے کہا کہ مجھے میرا زیادہ ایمان ہے کہ ہاں جس کے نہیں آپ مجھے نہ دلیل کے ساتھ جس کو آپ بڑی کریں آپ بڑا ایسے سیدھا ہی میں نے کوشچن کرتی ہے کہ کر دو. تو سب سے پہلے میں اس پہ یقین کروں گی کہ میں ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لا دیں دلیل کہ آپ ایک 15ویں شعبان جاگے ہوں, ہم اپنی رائے سے رجوع بھی کریں گے اور ہم سارے اوپر 15ویں شعبان بھی جاگیں گے. ہاں روزہ رکھیں. روزہ کیوں رکھیں؟ اس لیے رکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے پورے مہینے میں روزے رکھتے تھے, اور 13ویں 14ویں 15ویں ہر مہینے کی آپ روزہ رکھتے تھے. تو لہٰذا روزہ ضرور رکھیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی ایک ہے کہ آپ سے پوچھا گیا کہ شعبان میں آپ بہت کثرت سے روزے رکھتے ہیں, آپ نے کہا ہاں اس لیے کہ یہ رمضان کی استقبال ہے, اور دوسرا کہ اس مہینے میں سال بھر کے نامہ عمل اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں, تو میں پسند کرتا ہوں کہ میں اس مہینے میں روزے سے رہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا مہینہ روزہ رکھتے تھے شعبان کا, تو آپ چلے 15ویں کا صحیح روزہ رکھ لیں, اور ویسے بھی 13 14 15 ہر مہینے روزہ رکھتے تھے. بات یہ کہ لوگوں نے پھر ریسرچ بھی کی الحمدللہ, کئیوں نے مجھے کہا ہاں جی یہ تو نہیں آئی بات, تو بڑی خوشی کی بات ہے. انشاءاللہ جی عمل میں ہم کسی کے سامنے شرمندہ ہوں سو ہوں, اللہ کے بڑے بڑے عمل کرنے والے بندے, لیکن علم میں انشاءاللہ یہ میں اپنی ہر اسٹوڈنٹ سے کہتی ہوں, اپنی ہر کلاس سے کہتی ہوں, اور آپ سے بھی میرا وعدہ ہے میری کہیں ہوئی کوئی بات غلط ثابت نہیں ہوئی. یہ میرا اپنے رب سے بھی عہد ہے کہ اللہ جی خالص پڑھاؤں گی اور سچ پڑھاؤں گی, تو میری پڑھائی ہوئی کوئی بات قرآن و حدیث میں غلط ثابت نہیں ہوئی انشاءاللہ. اللہ یہ کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے, یعنی کہ کوئی بات یاد رکھنے میں کوئی لفظ میں کچھ غلطی ہو جائے, وہ تو انسان ہے, غلطی ہو جاتی ہے, لیکن میں آپ تک کوئی غلط بات نہیں پہنچاؤں گی انشاءاللہ. الحمدللہ جی الحمدللہ, وللہ الحمد وما توفیقی الا باللہ, یہ توفیق بھی وہی دیتا ہے. جی کسی کی کوئی بات کوئی سوال؟ چلیے جی 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 جو اس کی طرف سے کسی کو نہیں چند دن پہلے دے, اور آپ کی نیت رمضان کی ہے نا, ان کو بھی وضاحت کرتے کہ ہم نے آپ کو رمضان کے لیے دیا. اگر وہ ایک آدھ دن پہلے بھی یوز کرتے ہیں بالکل بالکل آپ کو رمضان کا یہ اجر ملے گا. کیونکہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے یہ کہ اس لالچ میں ایک ایک ہفتہ لیٹ ہو جاتے ہیں. ابھی کل بھی ایک بہن سے میری بات ہو رہی تھی, تو وہ مجھے یہی کہہ رہی تھی کہ رمضان شروع ہونے کے 2-4 دن بعد میں دوں گی. میں نے کہا کیوں؟ اب جس کے گھر میں راشن نہیں اس کے تو وہ 4 دن پریشانی میں گزریں گے نا, تو اس کو ریلیکس کر دیں آپ. یہ اب یہ شعبان کا آخری ویک ہے, آپ دے دیں اور آپ ان کو بتائیں, اور دیکھیں جو ضرورت مند ہے نا وہ رکھے گا بھی رمضان کے لیے. ضرورت مند کیا, مجھے میری بہن نے جو ہے لاسٹ ویک دیسی گھی کا ڈبہ بھیجا, تو میں نے رکھ دیا, میں کہا رمضان میں استعمال کریں. تو ہم سب ایسی حرکتیں کرتے ہیں روزوں کے لیے. نہیں میری بہن نے تو ایسے ہی بھیجا, وہ ہر 4-5 ماہ بعد بھیجتی ہیں, اللہ ان کو برکت دے. تو انہوں نے مجھے بھجوایا, تو وہ میں نے رکھ دیا رمضان کے. تو مجھے کہنے لگی استعمال کی طرف, میں کہ نہیں رمضان لینا تھا, کہ استعمال کر لیا رمضان چھوڑ پہ ہی دیں گی, میں کہ نہیں رمضان نہیں ٹھیک ہے. تو یعنی ہم لوگ یہ کرتے ہیں تو جو ضرورت مند ہے وہ تو ویسے ہی رمضان کے لیے رکھے. تو یہ اب یہ وہ دن ہے جب آپ راشن بنائیں اور لوگوں کو دے دیں. پتہ ہے کیا, جس کے بچے نے روزہ رکھنا ہے, جس کے میاں نے روزہ رکھنا ہے, اور ان کے پاس سحری افطاری کا سامان نہیں, ان کے دلوں کا غم کون جانتا ہے, تو ان کو سکون ہو جائے گا کہ چلو سامان آ گیا. دینے کا کیا فائدہ, آپ دے دیں. اللہ رب کریم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم عمل کر کے تھک جاؤ گی, وہ اجر دے کے نہیں تھکے, بے فکر ہو جائے.
چلیے سبحانک اللہم و بحمدک و نشہد ان لا الہ الا انت و نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.